يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين فلا تنسى رب زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے اپنے ذاتی کاروبار کے اندر سے اور مشغولیات سے نکل کر اللہ کے مبارک دین کی نسبت پر جمع ہونا نصیب فرمائے. اور یہ ہمارا تھوڑی دیر کا جڑنا اور اللہ کے دین کے اعتبار سے مذاکروں کا کرنا اور اللہ کے دین کے بارے میں فکر کرنا، تو اس کے لیے جو جمع ہونا ہے اللہ کی نظروں میں اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے. ہم بہرحال سنتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جتنی مجالس سے لگتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کے مذاکرے، آپسی باتیں، جو کچھ بھی ان کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ میں دو فرشتے مقرر کیے جو ہم باتیں بتاتے ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں اور جو عمل ہم کرتے ہیں، ان اعمال کو وہ فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا ہوا ہر الفاظ جو ہے ہمارے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. تو بتایا کہ جتنی مجلسیں ایسی ہوں گی کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور غرض اللہ کا دین نہیں ہے، باقی کوئی غرض سے جمع ہو رہے ہیں، اور مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، تو ایسے مجلس کے اندر جمع ہونے والے، بیٹھنے والے کل قیامت میں بہت زیادہ افسوس کریں گے اور ان سے کہے گئے اور سنے گئے ہر جملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا. اور بالمقابل اس کے فرمایا گیا کہ جہاں جس گھر کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس مقام کے اندر فرمایا کہ لوگ جمع ہو رہے اللہ کے دین کی نسبت پر اور غرض فرمایا کہ بس اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کی خوشنودی ہے، تو فرمایا کہ یہ مجلس اگر مختصر سی بھی ہے، یعنی دو لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں، تو کل اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ان کو نصیب کرائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ 7 آدمی قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے وہ 2 شخص بھی ہیں جن کا ملنا اور جن کا بچھڑنا بس اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو جاوے. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک مختصر سا وقت، ایک بہت چھوٹا سا عرصہ دے کر بھیجا ہے، اور بتایا کہ بھیجنے کے بعد ہم کو آزاد نہیں بھیجا کہ کوئی پابندی نہیں، جیسے دل چاہے زندگی گزارے، نہیں، بلکہ ہمیں پابند بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، کہ جو اس دین کے دائرے میں چلیں گا، اپنی زندگی گزاریں گا، اللہ دنیا میں بھی اسے کامیاب کریں گے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت والے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی اس کو کامیاب کریں گے. تو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ مقصد کیا ہے. ایک ضرورت ہے، ایک ذمہ داری ہے. ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اور گھر کے گھریلو کام کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، اور ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کی اطاعت پر چلنا، یہ ہے. اور اس کے ساتھ میں جتنی چیزیں پھر لگا دی گئی، وہ ساری ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ ضرورتیں. اور ہمارا اکثر وقت اگر ہم جائزہ لیں گے تو بتایا کہ ذمہ داری کو پورا کرنے میں وقت نہیں گزر رہا، بلکہ ضروریات کو پورا کرنے میں وقت گزر رہا. ہاں، مثال کے طور پر کھانا پینا ہے اور گھر کے اندر کے کام ہیں، ہمارا اکثر وقت دیکھا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا تو مسلح کے اوپر میرا وقت کتنا گزر رہا ہے. اور بولا کہ گھریلو کام کے اندر اور ادھر ادھر جانے کے اندر اور لوگوں سے باتیں کرنے میں میرا وقت کتنا گزر رہا. اگر کبھی ہم نوٹ بک اور پینسل لے کر لکھنا شروع کریں گے کہ میں نے ذکر دن بھر کے اندر اتنی منٹ کی، اور قرآن کی تلاوت اتنی منٹ ہوئی، اور نمازیں اتنی دیر تک ہوئی، کسی ایک پنے پر لکھیں اور دوسرے پنے پر بتائے کہ ہمارے دن بھر کے کام کاج کو لکھا جائے، تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنی زندگی ہماری غفلت میں گزرتی جا رہی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جو موقع دیا ہے، یہ ایک ہی موقع ہے، اس کے اندر پھر سے دوبارہ ہم دنیا کے اندر لوٹائے نہیں جانے والے.
اسی لیے بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، کہ ہم نے ایمان لایا ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہر انسان کے ساری زندگی کے ہر لمحوں کا حساب لینے والے ہیں، اور آخرت کا جو دن ہوگا بس حساب کتاب کا دن فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا حساب کتاب کا، تو آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہوگی۔ تو اعتبار سے ہم سب سے پہلے ذمہ داری کو سمجھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کتنا مختصر سا موقع دیا گیا ہے۔ جیسے بچے اسکول کے جاتے ہیں اور کالج کے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے، تو پڑھائی تو پورے سال بھر ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ایگزام ہوتی ہے جسے ہم پریکشا کہتے ہیں، بس 3 گھنٹے کی پیپر ہوتے ہیں، لیکن ان 3 گھنٹوں میں پھر جائزہ لیا جاتا پورے سال بھر کا، اور پھر اس کے بعد میں جو رزلٹ آتے ہیں تو اس رزلٹ کے اوپر اس بچے کے اگلے پورے سال کا اور اگلے پورے زندگی کا فرمایا کہ دار و مدار اس 3 گھنٹے کے پیپر پہ رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آخرت کی جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے، یہ بتایا کہ یہ لگایا گیا دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے ساتھ میں، کہ اس کے اندر اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، اگر ہمارے اس کے اندر عقیدہ صحیح ہوں گا، اللہ کے ساتھ کا تعلق ہمارا صحیح ہوں گا، تو دنیا کے اندر ہمیں جو زندگی گزارے ہیں اس کے اندر اللہ کی مدد تو آئے گی، اور آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کے اندر اللہ کی مدد، اس کے اندر اللہ کی توفیق ہوں گی، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز جس کے بارے میں کہا جا رہا کہ اپنے اللہ کے ساتھ کا جو یقین ہے اس یقین کو بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات نام ہم جانتے ہیں، دیکھو ہمارے تعلیم کے اندر اکثر نام گزرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں اور کتنی باتوں کا انجام دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ زندگی کے دینے والے، موت کے دینے والے، نفع کے دینے والے، نقصان کے دینے والے، بیماریوں کے دینے والے اور شفا کے دینے والے، یہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہی کی ہے، اور یہ باتیں کہنے سننے کے لیے نہیں ہے۔ بتایا کہ اندر کا دل کا یقین بن جاوے اور بھروسہ پکا بن جائے کہ جتنے صفات نام ہم گناتے ہیں، جتنے ہم مذاکرے کرتے ہیں، بس میرے اللہ ویسے ہیں اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کہ اندر کا یقین اگر بنے گا تو فرمایا کہ ایمان والے کے لیے عمل کرنا اور اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا آسان ہوگا۔ آج ہم اپنے وقت کو دیکھیں گے اور ہماری پریشانیوں کے حل کو ہم کہاں تلاش کریں اس کو دیکھیں گے تو ہماری ایمان کی کیفیت پتہ چلتی ہے۔ کہ بتایا کہ بیماریاں آنے کے بعد میں سب سے پہلے نام اللہ کا آتا ہے کہ کسی گلی کے ڈاکٹر کا آتا ہے، اور پیسے کا مسئلہ آیا، قرض کا مسئلہ آیا تو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ یاد آ رہے ہیں، یا کوئی پیسے دینے والا کوئی مہمان یا کوئی بینک یاد آ رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کے اللہ کے تعلق کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی محنت کرائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر مستقل 11 سے 13 سال تک اسی بات کی محنت کی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور حتیٰ کی فرمایت کہ اگر اپنے جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے، جیسے ہم چپل کا انگوٹھا کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور اللہ کی مدد کو مانگنا ہے کہ ہم اتنے محتاج ہیں اللہ کے اور اللہ اتنے دینے والے ہیں۔ اگر اتنے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے کہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو جو آخرت کے اندر آنے والی زندگی ہے اس کے اندر آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے بتاؤ کہ میں اور آپ کتنے محتاج ہیں اللہ کے۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے نقشے نظروں میں آ رہے ہیں اور ان سے نفع اور نقصان دکھائی دے رہا ہے، کہ اسے نفع ہو رہا اور یہ نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ کھلا ہوا آنکھوں کا دھوکہ ہے، کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کہ بتایا کہ مال کی کمزوری کے وجہ، مال نہیں ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور دوائی نہیں ہونے کی وجہ سے بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں، اور بتایا کہ فلانی چیز کی وجہ سے باقی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جو چیزوں کا یقین دلوں کے اندر بیٹھا ہے، اس یقین کی نفی کرانی ہے، اور یقین اس بات کا کرنا ہے کہ میرے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور جس طرح سے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی ترتیب پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہ ہم نے ایمان کتنی باتوں پر لایا، غیب کی 7 باتوں پر ہم نے یقین لایا، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مقدر کے اندر جتنی بھی شر اور خیر لکھی گئی ہے وہ ہو کر ہی رہیں گی۔ جو چیزیں اللہ نے مقدر کی ہیں
تو فرمایا کہ اس مقدر کے اندر جتنی چیزیں طے ہیں کہ اس بندے کو روزی کتنی ملے گی، یہ نیک وقت ہوگا کہ بد وقت ہوگا، زندگی کتنی گزاریں گا، روزی کتنی ہوں گی. فرمایا کہ سب کچھ انسان کو بنانے سے 1000 سال پہلے تقدیر کا قلم میری اور آپ کی تقدیروں کو لکھ چکا ہے. اور اس تقدیر پر ایمان لانا، یقین لانا، فرمایا کہ میری اور آپ کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. اگر وہ یقین کمزور ہو گیا ہمارا، کہ تقدیر سے ہمارا یقین ہٹ گیا اور اپنی محنتوں پر ہمارا یقین آ گیا اور دنیا کی چیزوں پر ہمارا یقین آ گیا، تو اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق کٹتا ہوا چلا جائیں گا اور دنیا سے ہمارا تعلق جڑتا ہوا جائیں گا. اس لیے بتایا کہ سب سے پہلے بنیادی محنت یہ کرنی کہ میرے اللہ کے ساتھ میرا تعلق جڑے، اللہ کا یقین میرے زندگی کے اندر آوے. تو جس طرح سے صحابوں نے اپنی ایمان کو بنایا تھا کہ بتاتے ہیں کہ ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، یہ سمجھنا، یہ سننا ہر ایک کے لیے پتہ ہے، لوگ اس پر تو یہ کر لیتے تھے، بھروسہ کر لیتے تھے، لیکن کوئی ایمان لانے والا صحابی ایمان سے پھر گیا یا تو اس کی ایمان کے اندر گراوٹ آ گئی، تو فرمائے یہ چیز ناممکن تھی بالکل. لیکن آج میں اور آپ دنیا کے بہاؤ کے اندر چلتے چلے جاتے ہیں. جب اللہ رسول کی بات کو سنتے ہیں تو فرمائے کہ دل کے اندر ندامت ہوتی ہے گناہوں کے، کہ یہ فلانا گناہ ہے، فلانی غلطی ہے، تو اس غلطی کی نحوست اور اس غلطی کی ندامت ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، اور اس غلطی کو اور اس گناہ سے دور ہونے کی اور بچنے کی ہم فکر کرتے رہتے ہیں. لیکن فرمایا جب مجلسوں سے ہٹ جاتے ہیں اور ماحول سے ہٹ جاتے ہیں تو فرمایا کہ گناہوں کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ گناہوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا بگاڑ جو آیا وہ اللہ کے ساتھ کا جو یقین تھا کہ میرے اللہ میرے زندگی کا حساب لے رہے ہیں اور وہ مجھ سے بالکل بے خبر نہیں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے بندے تو مجھ سے غافل ہوتا ہے لیکن میں تجھ سے ہرگز غافل نہیں ہوتا. تو تیری پریشانی میں مجھے یاد کرتا ہے اور فرمائے تیری خوشی میں تو بھول جاتا ہے، لیکن تیری پریشانیوں کو دینے والا بھی میں ہوں اور تجھے پھر سے خوشیاں لوٹانے والا بھی میں ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو سبق کو یاد دلا رہے ہیں اور فرما رہے کہ بندے تو عزت جن چیزوں کے اندر تلاش کر رہا ہے ان چیزوں کے اندر عزت نہیں ہے، اور ذلت سے جن چیزوں کے لیے تو ڈر رہا ہے ان چیزوں کے اندر ذلت نہیں ہے، بلکہ ذلت اور عزت کا مالک میں ہوں. وہ تو عز من تشا و تذل من تشا. فرمایا کہ عزت اور ذلت کا مالک تنہ تلا اللہ ہے. اور یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے دے کر فرمایا کہ اپنی بندوں ایمان والوں بندے کو ان باتوں کو سمجھا رہا ہے. تو سب سے پہلے اپنے دلوں کے یقین کو بنانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملنے جلنے والوں سے ملیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے. تو فرمایا کہ ہمارے مذاکروں کے اندر بار بار اللہ کے صفاتی نام آنے کی وجہ سے اور اللہ کیا کیا کرتے ہیں یہ آنے کی وجہ سے فرمایا کہ دنیا کا یقین دلوں سے نکلتا چلا جائے گا اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بڑھتا ہوا چلا جائیں گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی جتنی دعوت ہم دیں گے اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مہمانوں کو، تو فرمایا کہ سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. کہ فضیلتیں ہم سنتے ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے اور اعمال کے اندر بھی اضافہ ہوگا. فرمایا کہ جس طرح سے ایک مسواک کی سنت ہے کہ بغیر مسواک کی اگر کوئی نماز پڑھیں گا تو مسواک کرنے والے کی نماز اس سے 25 سے 27 درجے افضل بن جاتی ہے. کہ اسی نماز کو ایسا ہی گویا کہ 25 سے 27 مرتبہ اس نے دوہرا دیا، اتنا ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. اور فرمایا کہ پانی پینے کی تو ہم سنتے ہیں کہ 6 یا 7 سنتیں ہیں، تو ہر سنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سنت کو ادا کرنے کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب دے رہے ہیں. کیوں؟ تو فرمایا کہ نبی کا طریقہ ہے اور ساری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اپنے نبی ہیں. تو نبی کے طریقوں کو جو اپنے زندگی میں لائیں گا وہ بھی کائنات کے تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے پاس ہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزاریں گا. تو فرمایا کہ آج دنیا والے اپنے اپنے طریقوں کی اپنے اپنی چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کامیابی اور فرمایا کہ فتنوں سے بچاؤ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر یقین لانا ہے اور ان کے سنتوں پر زندگی گزارنا ہے. وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جن طریقوں کو ہم تعلیم کے اندر سن رہے ہیں کہ میرے نبی کس طرح سے بیٹھتے تھے، کس طرح سے اٹھتے تھے، مجلس میں کس طرح سے ہوتے تھے، تنہائی میں کس طرح سے ہوتے تھے، ان کے کھانے پینے کا کیا تھا، ان کے گھریلو زندگی کیا تھے، اور جب وہ بازار میں جاتے تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا.
جب وہ لوگوں سے ملتے تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس مذاکروں کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے آیا کرتی ہیں، لیکن بس یہ قصے کہانیاں سمجھ کر اور سن کر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا جب تک یہ طریقے ہماری زندگی کے اندر نہیں آئیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، جو مہاراشٹر کے پہلے امیر تھے مولانا یونس صاحب، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر کھڑا کریں گے اور فرشتوں سے اعلان کروائیں گے کہ جن کی بھی زندگی آج ان کے زندگی سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتی ہوں گی، انہی کی زندگیاں آج قبول ہیں اور باقی تمام تر طریقے اور تمام تر زندگیاں ناقابل قبول ہیں۔ ہاں، تو فرمایا مجھے اور آپ کو طریقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھنے، ان کی سنتوں کو جان جان کر اپنے سیکھنا ہے۔ انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہم نے فکر کرنی ہے۔ اگر ہمیں عمل کرنا آسان ہوئے، اس کے لیے فرمایا کہ ان صفات کی، ان چیزوں کی ہمیں اپنے مذاکرے کے اندر ان چیزوں کو لانا ہے، ان کی دعوت دینی ہے، ان کے فضائل کو سننا ہے، اللہ سے ان کی حقیقت کو مانگنا ہے کہ اللہ دلوں پر ہمارے ان صفات کی حقیقت کو کھول دے۔ آج ہمارے پاس حقیقت کھلی ہوئی ہے تو غلط چیز کی حقیقت کھلی ہوئی ہے کہ فرمایا کہ آدمی جس طرح سے کاروبار کرنے والا ہے تو اس کا یقین بن گیا کہ جب تک میں دکان پر جاؤں گا نہیں میری ضرورت پوری ہوں گی نہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی غلط حقیقت کھلی ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ بارش کے اندر بھی جا رہا اور وہ ٹھنڈی کے اندر بھی جا رہا اور گرمی کے اندر بھی تکلیفیں برداشت کر کے اپنی دکان کو فرمایا کہ اس کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ میں کر رہا۔ اور پوچھا گیا گشتوں میں جا کر ساتھیوں کو ملاقات کر کے، بھائی نماز کی کیا ترتیب ہے آپ کی؟ تو بتایا کہ جب بھی کہیں بھی موقع ملتا ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب بھی موقع ملا نماز پڑھ لیا۔ اور پوچھے کاروبار کی کیا ترتیب ہے؟ بولے کوئی وقت نہیں، صبح بہت جلدی جاتے ہیں اور رات آنے کے لیے کوئی وقت نہیں طے نہیں، کبھی 9 بھی بجتے ہیں کبھی 11 بھی بجتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کا جو دنیا چھوٹنے والی ہے اس کی جب حقیقت کھلی ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینا آسان ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ سوال کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں جس کے پیچھے چلنے کے اندر گمراہی ہے، اس چیز میں لگ کر اپنے آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اور اس بگڑتی ہوئی آخرت کو بنانے کے لیے جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ نماز ہے، اعمال ہے، ان اعمال کو کرنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں۔ بتائے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اندر کا یقین اب تک نہیں بنا کہ میرے اللہ حساب لینے والے اور میری اللہ روزی کے دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جس کا خلاصہ ہے، جس طرح سے مومن بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے، اس طرح سے یہ یقین کرنا شروع کریں گا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا شروع کریں گا تو ان تمام تر انسانوں کو اسی طرح روزی دی جائیں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتے ہیں کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے گھروں کو شام میں لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تماموں کو ان کا رزق دے دیتا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے فرمایا کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوق، کہ اللہ ساری دنیا کو کھلائے اور انسان کو کھلانے میں بس اس کے کاروبار کا، اس کا دکان کا محتاج رہی، یہ ہو سکتا ہے؟ کہ سب سے پہلے بنیادی چیز بگڑ گئی، وہ اللہ کی ذات کا تعلق بگڑا ہے، اور وہ ایک چیز بگڑنے کی وجہ سے فرمایا کہ سارے اعمال کے اندر فرمایا کہ بگاڑ آتا شروع ہو گیا اور ہم اللہ سے جڑنے کے اللہ سے ٹوٹتے چلے گئے، ہمارا تعلق کٹتا چلا گیا۔ تو ابھی سب سے پہلی محنت اسی بات کی کرائی جا رہی کہ ہم خوب اللہ کو بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اتنا بولے کہ ہم ان باتوں کو چھوڑ کر باقی چیزیں سننے کی فرمائے کہ ہمیں تصور بھی نہ ہو اور اس سے خیال بھی نہ گزرے کہ ہم کوئی عمل کرے تو سنتوں پر کرے، کوئی کام کرے تو اس سے پہلے ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ تو فرمائے یہ محنت سب سے پہلے کرائی جا رہی۔ اگر اندر کا یقین پکا بنے گا تو پھر اعمال کے چھوٹنے کے اوپر بہت بڑی ندامت ہوگی۔ کہ مسلمان بندے کی یہاں سب سے پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ فرمایا کہ جب ان سے کوئی غلطی صادر ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو کر فرمایا اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بتائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن بندے کے لیے گناہ کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور گویا وہ پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہو، تو یہ مومن بندہ اتنا ڈرتا ہے گناہ کرنے سے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا ایسا آسان ہے جیسا ایک مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دی۔ تو میں اور آپ بھی زندگی گزاریں، دیکھیں ہم یعنی قدم قدم پر دیکھیں کہ ہمیں نیکیاں کرنا کتنا مشکل نظر آتا اور گناہ کرنے کے کتنے سارے راستے دنیا والوں نے کھول رکھے ہیں۔
کہ گھر کے اندر بیٹھ کر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، اور ہاں وہ بولے کہ چوکٹ سے باہر نکلتے ہی دنیا کی گندگی شروع ہو جا رہی ہے۔ تو اس گندگی والے ماحول سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی ذات کا فرمایا کہ بھروسہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرانا، یہی سب سے پہلے بنیادی چیز بتائی جا رہی۔ اور ابھی آج کل تو بڑوں کے اندر سب سے پہلے مذاکرہ ایمان ہی کو بنانے کے لیے کرایا جا رہا، ہاں کہ ایمان سب سے پہلے بنایا جائے، ایمان کی چرچے ہو اور اللہ کی ذات کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑا جائے امت کو، تاکہ امت جو ہے دنیا کے تمام تر باطل طریقوں سے ہٹے، دنیا والوں کے طریقوں کو چھوڑ کر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاوے۔ اسی بات پر ابھی سب سے زیادہ زور دیا جا رہا کہ بزرگوں کے واقعات بتائے گئے، صحاباؤں کی قربانیاں بتائی گئی، فرمایا کہ کس انداز میں اور کس قربانی کے ساتھ میں اللہ کا دین مجھ پر اور میرے اور آپ تک آ کر پہنچا ہے، اور اس دین کو ہم اپنی زندگی میں لانے کے لیے کتنے بے فکر ہیں، کہ فرمایا کہ اس دین کو زندگی میں لانے کی خاطر کتنی قربانیاں۔ ہم تو سنتے ہیں، بولنے والے سے زیادہ سننے والے ہوشیار ہوا کرتے ہیں، کہ ایک کی نہیں وہ تو 10 کی بات کو سن کو بیٹھے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو کتنی باتوں کا اور کتنے واقعات کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں لایا ہوا ہے، کہ نماز کی فضیلتیں تو روزانہ سن رہے ہیں، لیکن کیا ہم اتنی پابندی سے کبھی اللہ کے سامنے اٹھ کر راتوں میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کیا فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ کر اشراق پڑھ کر حج اور عمرے کی فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم فرمایا کہ وہ چاش کی نماز پڑھ کر اپنے جو جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ فضیلت تو ہر چیز کی معلوم ہے، لیکن عمل سے ہم بالکل کورے ہیں۔ عمل سے کیوں کورے ہیں، عمل سے کیوں خالی ہیں؟ فرمایا کہ وہ چیز حاصل ہوں گی اس کا پکا یقین نہیں ہے، کہ دکان میں جانے کے بعد میں نفع آنے والا، اس کا جتنا یقین ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں مسئلہ میرا حل ہونے والا، اس کا یقین اب تک نہیں بنا ہے۔ تو اسی بنانے کے لیے محنت کو کرایا جا رہا۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ سب سے پہلے ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کے تعلق کو بنائیں، جو آج کل بالکل ہمارا بگڑتا ہوا چلا جا رہا۔ تو اگر یہ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے تو اللہ کی مدد ہماری زندگی کے اندر آئے گی۔ نمبر 2 پر چیز بتائی جا رہی کہ سب سے پہلے اعمال کے اندر اپنے عمل کو صحیح کرنا، وہ عمل ہے نماز کا، کہ دنیا کے تمام تر چیزوں سے منقطع ہو کر یعنی کٹ کر اللہ سے جڑنے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے کے سارے جو احکام بھیجے دنیا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، لیکن فرمایا کہ نماز کا تحفہ دینا چاہا تو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرا کر جنت اور جہنم کو دکھا کر پھر فرمایا کہ یہ تحفہ میری طرف سے امت کے لیے ہے۔ تو وہ چیز نماز جب میرے اور آپ تک آ کر پہنچی ہے تو فرمایا کہ ایسی معراج کے تحفے کو ہم کس پابندی کے ساتھ میں ادا کر رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ کہ 5 وقت کی نماز ہماری ہوتی نہیں ہوتی، کہ مہمان کے یہاں پر ہم مہمان بن کر گئے، کوئی ہمارے گھر کے اندر مہمان بن کر آیا تو ہمارے نمازوں کے کیا حال ہوتے ہیں۔ کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول جس چیز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں، جس کو فرمایا کہ مومن کی معراج فرما رہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے 1 مرتبہ معراج کرائی، لیکن یہاں پر مومن بندے کو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا رہے ہیں۔ کہ کیا ہے نماز کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے، کہ نماز کے اندر بندہ یہ تصور کرے کہ جب میں لفظ اللہ اکبر کے ساتھ میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں تو میں میرے اللہ کو دیکھ رہی ہوں، میں میرے اللہ کی تعریف کر رہی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ منتخب حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ آدھی صورت میرے لیے ہے اور آدھی صورت میرے بندے کے لیے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرے تعریف کی ہے، اور رحمان الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میری بڑائی کی ہے، اور کہتا ہے مالک یوم الدین تو فرمائے کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے میری عبادت کا جو تقاضا کیا ہے اور یہ جو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں کہ میں اس کی مدد کے لیے قادر و مطلق ہوں، تو اللہ اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نماز کو پڑھ کر اللہ کی مدد کو کس سطح تک حاصل کر رہی ہوں، اور فرمایا کہ یہ یقین نماز کا بنے گا ہمارا۔ تو بڑے فرما رہے کہ ایک مذاکرے کے اندر بڑوں نے پوچھا، ہمارے بزرگوں نے پوچھا کہ بتاؤ اب مہاراشٹر والوں آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والے کتنے بن گئے؟ تو فرمایا کہ ہمارے پاس تو آج جماعتوں میں جانے والے
اور فرمایا کہ سنتوں کو اختیار کرنے والے بہت سارے ہو گئے، نماز کے پڑھنے والے بھی مقتدی بہت سارے ہو گئے، اور گھر کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں جانے والیاں بھی بہت زیادہ ہو گئیں، لیکن کتنے ایسے بنے جو 2 رکعت پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال کا انداز آج بدل گیا ہے. آج ساری امت سے یہ چاہا جا رہا کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، اور جو اللہ کے کہ فرمایا نا اللہ کے رسول نے کہ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور یہ شہنشاہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہیں، اور ان کا دروازہ کھٹکھٹانے والا عمل کون سا ہے؟ یہ نماز کا عمل ہے کہ جب میری بندی نماز کو ادا کرنے شروع کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر الفاظ کی طرف متوجہ ہے. یہ جو سبحان ربی العظیم کہہ رہی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہیں، اور جتنے بھی اس کے اندر کے اذکار کر رہی ہیں اور ارکان کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اس کے حاجات کو سن بھی رہے ہیں، اس کے مناجات کو بھی سن رہے ہیں، اور اللہ اس کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کی مغفرت کے بھی فیصلے کر رہے ہیں. اور جب اس کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو نیچے ہونے سے پہلے اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، بشرطے کہ ہمارے نماز ہو، کہ بس وہ عادت والی نماز ہو گئی کہ 2 بجے ابھی سب کام ختم ہو گیا تو مصلی بچھا کر بیٹھ لیے، اور پھر پہلی رکعت چل رہی ہے، تیسری رکعت چل رہی، کچھ دھیان میں نہیں. اور جب سلام پھیرا اور پوچھا گیا پہلے اور دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھے تو بولے یہ بھی دھیان میں نہیں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ فِي الدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول گئے. بڑی خرابی ہے کہ نماز میں رہ کر نماز کی رکعتیں کتنی ہو گئی، اور نماز کے اندر میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور میں کون سی رکعت میں ہوں، یہ بھول جانا یہ کتنی بڑی غلطی ہے. تو میں نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے ساتھ میں یا لوگوں کو پھنسا رہی ہوں؟ اس کو دیکھا جائے کہ نماز جو ہے دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا نام ہے، لیکن ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ سے جڑ رہے ہیں نہ دنیا سے کٹ رہے ہیں. بلکہ مذاق کے طور پر ہمارے مولانا ایک واقعہ بیان کرتے تھے ہمیشہ کہ ایک ساتھی کی ایک چیز گم ہو گئی. تو تعلیم کا وقت چل رہا تھا، اور پھر آنے کے بعد میں تو عامر صاحب نے دیکھا وہ ساتھی پریشان گھوم رہا ہے ادھر ادھر کسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے. تو ان کو بلایا اور پوچھا میرے بھائی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولے مولانا میری ایک چیز گم ہو گئی تو اس کو تلاش کر رہا ہوں. تو جا نماز پڑھ، 2 رکعت نفل پڑھ، اللہ کے سامنے اللہ سے مانگ. تو جیسے اس نے اللہ اکبر کہا اور کچھ پڑھا بھی نہیں کہ اس نے نماز توڑ دی. اور پھر اس کو عامر صاحب نے بلایا پھر سے ادھر آؤ، کیا ہوا نماز کیوں توڑ دی؟ بولے اللہ اکبر کہتی مجھے وہ چیز دھیان میں آ گئی. تو یہ مذاق کی چیز نہیں ہے. بتایا کہ آج مومن بندہ فرمائے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد میں بجائے دنیا کے کٹنے کے دنیا ہی کی چیزوں کو نماز میں بھی یہ کر رہا، تصور کر رہا، اور اسی کو سوچ رہا کہ پہلے رکعت کے اندر دکان کو سوچا، دوسری رکعت کے اندر مکان کو سوچا، تیسری رکعت کے اندر بچوں کی شادیوں کو سوچا، چوتھی رکعت کے اندر قرضوں کو سوچا، اور یہ سوچتے سوچتے پھر سلام پھیر دیا. تو کیا ایسی نمازیں اللہ کی مدد کو اتاریں گی، اللہ سے دور کریں گی؟ اس لیے فرمایا نا کہ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو یہ نماز بندے کے لیے دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی شرف بخشے جس طرح سے تو نے میری حفاظت کی اور مجھے اچھی طرح سے ادا کیا ہے. اور یہ نماز قیامت میں اللہ کے پاس سفارشی بن کر جاتی ہے. اور اس کے بالمقابل اگر نماز کو بگاڑ کر پڑھا ہے، گڑبڑ سے پڑھا ہے، جیسے دل چاہے ویسے پڑھا ہے، تو یہ نماز بجائے شفاعت کرنے کی جھگڑا کریں گی. اور یہ فرمایا کہ قیامت میں کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی. یہ فضیلت کس سے کہانیاں نہیں ہیں. یہ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی سچی خبریں جو ہو کر ہی رہنے والی. تو ہم نے ڈرنا ہے سب سے پہلے کہ ہمارے نمازوں کا حال دیکھا جائے، کہ نمازوں کی ہم سب سے پہلے پابند بنے. اول وقت مسورات کے لیے بتایا گیا ہے کہ اول وقت کی نماز افضل ہے. جس طرح سے مردوں کے لیے جماعت کی نماز افضل ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے فرمایا کہ جیسی اذان ہو گئی فوراً اپنا سب کام کاج آگے پیچھے کر کے نماز کے لیے بیٹھ جانا ہے. یہی طریقہ ہے. ورنہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں جو کام ہے وہ کر کے پھر آخری وقت کب ہے وہ دیکھ کر پھر نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے. اور بعضوں کا تو یہ معمول ہے کہ عصر کے آخری وقت میں عصر کو پڑھ کر وہی ذکر کرتے بیٹھ کر مغرب پڑھیں گے. تو یہ ترتیب غلط ہے. فرمایا کہ عصر کی اذان ہو گئی تو فوراً ہم مصلی پر ہیں، اور پھر مغرب کی اذان سے پہلے دعاؤں کے اندر ہے، اللہ سے مانگنے میں ہے، اور پھر ایسے مانگ کر پھر مغرب کی نماز کو پڑھ رہی ہیں. اور فجر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے فرمایا کہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مصلی پر بیٹھی ہیں. تو اللہ رب العزت اس طرح سے ہم سے عبادت کرانا چاہ رہے ہیں.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کی عبادت کے علاوہ کوئی مقصد کوئی غرض نہیں ہے، کہ روزی کا پہنچانے والا، ضرورت کا یعنی پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں، کی ذمہ داریاں دو تقسیم ہو گئی، ایک ذمہ داری اللہ نے بندوں کو دی اور ایک ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لگائی۔ اللہ نے جو ذمہ داری بندوں پر لگائی وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی وہ بندوں کو رزق پہنچانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نمازی کو بھی رزق پہنچا رہے اور بے نمازی کو بھی رزق پہنچا رہے، اور وہ بھی کیسے فرمایا کہ یہ اللہ کا نافرمان بن کر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہے اور پلا رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر ہی رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ کمزوری بندوں کی طرف سے، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے اور میرے توبہ کے منتظر ہیں، یعنی انتظار میں ہیں کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے گا اور کب میرے پاس رجوع کرے گا۔ ہاں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہم واقعہ سنتے ہیں، دیکھو فضائل صدقات کے اندر واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں ہیں اور ان کے ساتھ ہی کوئی فرمایا کہ غیر مذہبی ہے، تو کھانے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اس کے پاس روٹی توشا کچھ نہیں تھا اور ان کے پاس کچھ توشا تھا، تو اس کو کھول کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس دیہاتی سے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کر۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کو نہیں پہچانتا، میں تو میرے معبود کے نام سے شروع کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور اس کو کہا کہ اگر تو اللہ کے نام سے نہیں کھاتا ہے تو یہاں سے اٹھ جا۔ تو یہ نکل کر چلا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اس کفر کے باوجود، اس شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ پچھلے 70 سالوں سے اس کو روزی پہنچا رہے تھے۔ اے ابراہیم، آپ کو کیا ہوا کہ بس اس نے ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے سے انکار کر دیا تو تم نے فرمایا کہ اس کو کھانے سے اور اس کے رزق سے محروم کرا دیا؟ کیا روزی کے دینے والے تم تھے یا اللہ تھے؟ اور اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے کہ جاؤ اور اس سے معافی مانگو اور اس کو کھانے کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور دوڑتے اس کے پیچھے جا کر اس کے پیر پکڑنے بتایا، فرمایا کہ اس کو کہ بہت زیادہ اس کے پیچھے لگے کہ بھائی آ جاؤ، اللہ کے واسطے آ جاؤ۔ تو بتایا کہ ابھی تو آپ نے مجھے وہاں سے دھکیلا تھا اور ابھی تو آپ نے مجھ کو دھتکارا تھا اور ابھی آپ ہی آ رہے ہیں اور مجھ سے اتنی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کھانا کھانے کے لیے میرے ساتھ آئیں۔ بتایا کہ تیرے جانے کے بعد یہ ہوا اور یہ ہوا اور اللہ نے مجھے ڈانٹا اور مجھ سے یہ کہا۔ تو بتایا اچھا تو میرے اللہ اتنے بڑے بخشنے والے، تو چل میں تیرے اللہ پر یقین لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے یقین لایا، یعنی ایمان لائے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے اور بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں، لیکن میں اور آپ اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی تو مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت بخشش کے قابل ہے، میرے تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے سوائے اس شخص کے جو فرمایا کہ جو رات کو کوئی گناہ اس نے کیا ہو، رات کو کوئی گناہ اس نے کیا ہو، اسے کوئی گناہ سرزد ہو جاوے اور کہ وہ بتائے کہ وہ صبح کو لوگوں سے کہتا ہوا پھرے کہ اے فلانے میں نے رات میں یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا، تو اپنے گناہوں کے تذکرے لوگوں کے سامنے کرتا پھرے، حالانکہ اللہ نے اس کی رات کے اندر اس کے اوپر اپنی ستاری کی چادر ڈالی تھی، رات کے اندھیروں کی چادر ڈالی تھی، اور اللہ نے اس کے گناہ کو دنیا پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور یہ خود بے شرموں کی طرح سے اپنی زبان سے کہتا ہوا چلا جا رہا کہ اے فلانے میں نے رات میں یہ گناہ کیا۔ تو بتایا کہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ستار ہیں کہ اللہ نے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دیا، ورنہ ہم اپنی زندگیوں کا حال دیکھیں کہ ہم گناہوں کے اندر اتنے لت پت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کو چادر کو ہمارے اوپر سے ڈال دے تو نہ باپ اپنے بیٹوں کے سامنے، نہ ماں اپنے بچوں کے سامنے، نہ بہنیں اپنے بہنوں کے سامنے کھڑے ہو سکتی ہیں۔ لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو ہم بھی اپنے ہم بھی اللہ کے شکر میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی ندامت کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح بنائیں۔ اور نماز سے یہی چاہا جا رہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہی برائیوں سے اور بے حیائی باتوں سے روکیں گی۔ کہ ہماری نماز اگر اچھی ہوں گی تو فرمایا کہ ہماری زندگیاں سنوریں گی۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ غالباً یا کوئی اور بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی باندی سے پانی لانے کے لیے کہا، تو وہ پانی لائی اور وہ کہیں تو اس کا پیر یعنی پھسل گیا یا کچھ لگ گیا اور وہ پورا کے پورا جو پیالہ تھا پانی کا ان کے اوپر گر گیا۔ تو انہوں نے اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ نماز میں جب تو کھڑی ہوتی ہے
تو اپنے دیکھنے کی جگہ کی مشق کیا کر کے نماز میں کہاں دیکھا جاتا. اگر تیری نماز صحیح ہوں گی تو تیری زندگی صحیح ہوں گی. اس لیے بتایا کہ ہم نے نماز کو پابندی سے بھی پڑھنا ہے, نماز کو اچھا بنا کر بھی پڑھنا ہے, اور نماز کے اندر اللہ کا دھیان بھی پیدا کرنا ہے. ہاں, کیونکہ نماز یہ ایسا یقینی چیز ہے جس سے ہم اللہ کی ذات سے لے سکتے ہیں. بتایا بڑوں نے کہ کوئی نماز پڑھے اور اس کی بیماری دور ہو, یہ کمال نہیں ہے, بلکہ کوئی نماز پڑھے, اللہ سے دعا مانگے اور اس کی بیماری دور نہ ہو, یہ کمال ہے. ہاں, کیونکہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جس نماز کو اختیار کیا جا رہا, اس بیماری سے بھی زیادہ اور اس دوا سے بھی زیادہ فرمائے یقینی سبب نماز بتایا گیا. ہاں, کہ نماز ہی سے مسئلے حل ہوں گے. فرمائے کہ اس لیے سب سے پہلے ہم نے نماز کو بنانا ہے. سب سے پہلے اللہ کا یقین بنے گا, اللہ کے یقین کے بعد ہماری نمازیں بنیں گی. نماز کو پورا کرنے کے لیے نماز کا جو علم بتایا جا رہا کہ اس کے اندر کے فضائل کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, کس طرح سے نماز کو ادا کرنا ہے, اور اس کے اندر کی کتنے, بس نماز ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کے اندر میرے اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, اس وقت میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے, اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, اس چیز کو حاصل کرنے کو علم کہتے ہیں. ہاں, کیا دنیا کے اعتبار سے ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, کالج بھیجتے ہیں, ہم خود بھی پڑھائی کرتے ہیں, اور بتائے کہ آج تو وہ بوڑھوں کے لیے بھی بتایا کہ گورنمنٹ کے اندر بولے کہ پروڑ ساکشرتا ابھیان, کہ بوڑھا بھی آج پڑھیں گا اور اس تعلیم سے محروم نہیں ہوں گا. تو اس سے بھی زیادہ لیکن دنیا والے فکر کرا رہے ہیں کہ دنیا کا فن, دنیا کا علم حاصل ہو جاوے. لیکن فرمائے اس سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں اور کس چیز کو حلال یعنی قرار دے رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے, ان چیزوں کو سمجھنے کو علم کہتے ہیں. ہاں, کہ فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے تو سارا نالج معلوم ہے, کہ دنیا کا سب چیزیں اس کو معلوم ہے, لیکن 2 رکعت نماز پڑھتے وقت میں اس میں کتنے مسئلے ہیں اور کتنے اس کے فضائل ہیں اور کون سی نماز کو کیا کہتے ہیں, ان تمام تر چیزوں کے بارے میں ہم بالکل غافل ہیں. کہ بولے کہ وہ سمجھ میں آیا تو نماز پڑھے, سمجھ میں آیا تو فلانا ذکر کرے, کون سا بھی ذکر کبھی بھی کرے. تو بتائے کہ علم کے نہیں ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری امت جہالت میں پڑیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے, علم عمل کا امام ہے, اور علم ہے جو اللہ کی معرفت کراتا ہے, اللہ کی پہچان کراتا ہے. اور وہ علم جو ہے, علم تو وہ ہے جو فرمایا کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے. ورنہ علم دوسرا علم جو بتایا کہ جو علم اندر آنے کے بعد میں اکڑن کو پیدا کرے گا, بڑپن کو پیدا کرے گا, وہ علم بجائے اللہ کی معرفت کے اللہ سے دور کرائے گا. ہاں, کہ فرمایا کہ پہلے ایک صورت آتی تھی, ابھی اس صورت کو مخرج سے پڑھنے والے بن گئے. ہاں, پہلے نماز صحیح نہیں تھی, ابھی نماز پابندی سے پڑھنے والے بن گئے, نماز کے سارے مسائل جان گئے. ہاں, تو اس کے اندر کی چیزوں کو سمجھنے کے بعد جب لوگوں کو سمجھانے کا موقع آ رہا ہے تو اس سمجھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ فرمایا کہ وہ علم نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ سے دور کرائیں گا. ہاں, یہ حجت بنے گا. اس لیے ہم نے سنا ہے نا کہ کل قیامت میں ایک شہید کو بلایا جائے گا, ایک عالم کو بلایا جائے گا, اور ایک مالدار کو بلایا جائے گا, اور عالم سے کہا جائے گا تجھے اللہ نے علم دیا تھا, تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہا میں نے علم کو پڑھا, لوگوں کو سکھایا. ہاں, تو بولے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے قاری کہے, حافظ صاحب, مولانا کہے. لیکن فرمایا کہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا, تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہی حساب بتایا کہ آج کے دین کی محنت کو کرنے والوں کے اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے ساتھ ہے. ہاں, کہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. آج تو ماشاءاللہ کہ مسورات کے لیے بھی اللہ نے راستے کھول دیے کہ لوگ اس کے اندر بھی اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کی اس سے حفاظت کرنی ہے, کہیں اس علم کو حاصل کرتے کرتے اپنے اندر بڑپن نہ آ جائے. اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جو چلیں گا, فرمایا کہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. کوئی اپنے آپ کو بڑا بن کر چلنا شروع کرے گا تو فرمایا کہ یہ شیطان کا نوالا بن جائے گا. ہاں, شیطان اس کو اچک لیں گا اور اللہ سے اس کو دور کر دیں گا. اس لیے فرمایا کہ علم بھی سیکھنا ہے, لیکن اللہ سے اس علم کے بارے میں ڈرنا بھی ہے. ہاں, اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو جوڑا گیا کہ اللہ کا نام بار بار لیں گے, استغفار کریں گے, اللہ کی مدد کو مانگیں گے, اللہ کی پاکیزگی کو بیان کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے, موقع محل کے بتایا کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھتے رہیں گے. تو فرمایا کہ بندہ ہر وقت میں اللہ سے جڑا ہوا رہے گا, اور جب بندہ اللہ سے جڑا ہوا رہے گا تو فرمایا کہ شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی رہیں گی. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غالباً اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ حال آپ دکھا دے کہ شیطان مسلمان کے دل میں وسوسے کس طرح سے ڈالتا ہے. تو اللہ نے ان کے اوپر کشف فرمایا کہ بتایا کہ شیطان جو ہے, کہ فرمایا کہ انسان کے ایک کھاندے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے,
اور اپنے ناک کا اگلا حصہ جو ہے جس طرح سے مچھر کاٹتا ہے اس طرح سے ناک کا اگلا حصہ مومن کے دل پر رکھتا ہے. جو مومن کو ذکر سے غافل پاتا ہے، یعنی دنیا کی باتوں کے اندر یہ مومن لگا ہوا ہے، تو وسوسوں کا زہر اس کے اندر دل میں ڈالنا شروع کرتا ہے، اور جب اس کو ذکر کرنے والا پاتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم اگر شیطان سے حفاظت کرانا چاہتی ہیں خود کی تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، موقع محل کے یعنی دعاؤں کو پڑھنا ہے. اور فرمایا کہ سب سے بڑا ذکر، جس کو ذکر اکبر کہتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت ہے. اور قرآن کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ روزانہ کم سے کم پاؤں پارا ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں. کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تمام جنات اور شیطان کے اثرات گھر سے نکل جاتے ہیں، اور اس گھر کے اندر ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کے رحمت کے برکت کے داخل ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں گھروں کا اکثر حال کہ رمضان آیا اور قرآن شریف نیچے اترا. کہاں سے نیچے اترا؟ کپاٹ سے نیچے اترا. اور رمضان ختم تو پھر سے ریحال سمیت کپڑے میں لپیٹ کر قرآن پھر سے کپاٹ کے اوپر. یہ حال بن گیا آپ مسلمانوں کا. اور ٹی وی شروع. تو بتائیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. کہ یہ جو چیزیں ہیں جہاں پہ سنتیں زندہ ہوں گی وہاں پہ رحمت کے فرشتے اتریں گے، اور جہاں پہ دنیا والوں کی چیزیں گھروں کے اندر گھسیں گی فرمایا کہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دھکیلیں گی اور نحوست والے سارے اثرات گھر کے اندر گھس جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کا عادی بنانا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ان چیزوں کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اور دنیا والوں کا نعرہ ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملیں گی، تو جس طرح سے چاہو اس طرح سے کرو. اور ایمان والوں کا نعرہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بسر کرنے کے لیے زندگی ایک مرتبہ دی ہے، تو یہ موقع ایک مرتبہ ملا ہے، اس کے اندر اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے تو آخرت میں فرمایا کہ من چاہی زندگی ملیں گی. یہاں پر رب چاہی گزار کر جائیں گے، اللہ آخرت میں من چاہی زندگی گزارنے کا موقع دیں گا. جب صحابہ رضی اللہ عنہ پر جب فتوحات کھلے، یعنی سارے ملکوں کا سونا چاندی آ کر ان کے قدموں میں گرا، تو فرمایا صحابہ کرام رونے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا کہیں اللہ نے آخرت والی نعمتیں ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دی، اور آخرت میں ہمارا کہیں کوئی ٹھکانہ تو نہیں رکھا. کہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمارے حاجت کو، ہماری ضرورتوں کو، ہمارے فرمایا کہ ارمانوں کو پورا کر رہے ہیں، کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول آپ ہی نے کہا تھا کہ اللہ اپنے محبوبوں کو حال دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے نافرمانوں کو مال دیتے ہیں. کہ مال کا آنا یہ گھمنڈ کا سبب نہ بنے، مال کا آنا یہ ڈر کا سبب بنے. کہ ہماری زندگی، مسلمانوں کی زندگی فرمایا کہ سادگی والی ہو، پردے والی ہو. فرمایا کہ یہ جھک کر چلنے والی، چھوٹا بن کر چلنے والی بنے. کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی اکرام ہو، اپنے مہمانوں کا بھی اکرام ہو، اپنے گھر والوں کے بھی حق کو ادا کرنے والے بنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو دربار لگیں گے. ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حق کے بارے میں سوال کریں گے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا سوال کا جواب ہوں گا. اور تو دوسرا جو درجہ ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ مخلوقات کے حساب کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے حقوں کے بارے میں. یہاں تک کہ فرمایا دنیا کے اندر دو بکریاں تھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو بکریاں ہوں گی، ایک بغیر سینگ کے بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہوگا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اس کو کہیں گے اس بکری کو مار کر اپنا حساب پورا کر لے. اور پھر دونوں کو مٹی کرایا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کو بھی بلایا جائے گا، اور سب سے پہلے دو پڑوسیوں کے بیچ میں آپس میں صلح کرائے جائیں گے. اگر یہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں معافی صافی کا معاملہ کرتے ہیں تو فرمائے کہ دونوں کا فرمائے کہ جہنم سے چھٹکارا ہو سکتا ہے. ورنہ اگر ہم دنیا میں بھی جس طرح سے دنیا میں اڑے رہتے تھے اپنے بات پر، اسی طرح سے آخرت میں بھی اڑے رہیں گے تو فرمایا کہ عبادت کے کرنے کے باوجود جہنم میں جانا پڑے گا. اس کے لیے فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی سب سے ضرورت کی چیز ہے. کہ کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے بعض لوگ اعمال کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی نے چوری کی ہوں گی، کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا، تو یہ حق والے اس کے پاس آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کے نیکیوں کے پہاڑ میں سے نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے رہیں گے. لوگ پھر بھی آتے رہیں گے، اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہوگا، اور پھر لوگ آتے رہیں گے تو لوگ ان آنے والوں کے گناہ اس کے سر پر ماریں گے اور اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو عبادتوں کا کرنا کمال نہیں ہے، عبادتوں کو بچا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے. اور عبادتیں ہماری اسی وقت میں بچ سکتی ہیں جب ہمارے اندر اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہمارے گھر والوں کے ساتھ میں سلوک. آج دیکھا جائے اکثر گھروں کے اندر
کہ دنیا والوں کے ساتھ میں مذاکرے کر کر، ان کے ساتھ میں چرچا کر کر، فرمایا کہ گھر کے اندر کی، معاشرے کے اندر کی ایک بہت بڑی سنت سے آج ہم محروم ہیں. اور وہ سنت کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاجرین صحابہ آ کر بیٹھے اور اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگے. اللہ کے رسول، جب ہم مکہ میں تھے تو ہمارے گھر والیاں ہماری کہنا مانتی تھیں، لیکن آج ہم ہجرت کر کے جب مدینہ آئی ہیں تو مدینہ کی بعض عورتیں جو فرمایا کی کھیتی کرنے والیاں بھی ہیں اور جو گھر کا اندر کا کاروبار بھی کرتی ہیں، تو وہ اپنے مردوں پر جس طرح سے غالب ہیں کہ میں بولیں گی سو سچا، تو اسی طریقے سے آج ہماری ہجرت کر کے آئی مہاجرین بہنیں بھی اور ہماری گھر والیاں بھی آج ہم پر غالب آ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، کہ میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا کہ عبادتوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے. تو سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ حق یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا، اپنے بڑوں کا مان کر فرمایا کہ ان کی اجازت لے کر کام کو کرنا ہے. ورنہ تہجد گزار عورت ہے لیکن فرمایا کہ اپنی شوہر کا کہنا نہیں مانتی، تو فرمایا کہ جب تک یہ اپنی شوہر کا بغیر مانے زندگی گزارے، فرشتے اللہ کے اس پر لعنت کرتے رہتے. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم عبادت کرنے والی بھی بنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرنے والی بھی بنے. کہ اخلاق کی درستگی کے اندر اعمال کی حفاظت ہے، نیکیوں کی حفاظت ہے. یہ ساری چیزیں فرمایا اللہ کے پاس قبولیت میں پہنچیں گی. کب پہنچیں گی؟ کہ فرمایا کہ جب ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے ہوں گے، جس کو اخلاص کہتے ہیں، کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ اسی وقت میں قبول کر دیں جب اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو. کہ فرمایا کوئی بندہ راتوں میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی جب کہا کہ بہن کچھ تھکی ہوئی نظر آ رہی ہو، اور اس بہن نے کہا کہ کیا کہے بہنا کہ رات ساری گزری اللہ کے سامنے مانگتے، وہ تہجد میں جلدی اٹھی تھی. تو فرمایا کہ بس یہ 2 جملوں کا کہنا ساری رات کی عبادتوں کو ختم کر دیں گا. کہ اپنے اعمال کی حفاظت ہوں گی. ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے گھر کے اندر جا کر، فلانا میری غریب رشتے دار ہے، فلانا میری بہن ہے، اس کو جا کر میں مدد کر رہی ہوں، لیکن کبھی جھگڑے میں نے بول دی کہ میں نے تیرا ایسا کری کر کو ایسا ہوا اور میرے وجہ سے تیرا چلا، تو ان 2 جملوں کا کہنا اللہ اس سے اتنے ناراض ہوں گے کہ جتنے نیک اعمال کا ثواب اللہ نے اس کو دیا تھا تمام کا ثواب چھین لیا جائے گا. تو نیکی کرنا، مومن کی صفت یہ بتائی کہ مومن نیکی کرتا بھی اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور نیکی بس اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے اور ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں فلانا نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب عمل کرنا شروع کرتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میری نیت یہ بھی ہو جاتی کہ لوگ میرے اس عمل کی تعریف کریں، لوگ اس عمل کو دیکھیں. تو اللہ کے رسول خاموش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں انہی اعمال کو قبول کریں گا جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے تھے. تو فرمایا کہ ہم بھی اپنے اعمال کے اندر اللہ کی رضا کو مقصود رکھیں. تو یہ ساری چیزیں بتایا کہ اس کے لیے فرمایا کہ اپنے وقت کو فارغ کرانا ہوتا ہے، کہ اپنے گھر کے اندر کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کے اندر بیٹھ کر اللہ کے دین کی فضیلت کو سننا. تو فرمایا کہ ابھی جس طرح سے موقع ہے کہ مسورات کی بھی جماعتیں بنتی رہتی ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر ہماری ابھی اقصی مسجد سے پچھلے 2 مہینے کے اندر لگاتار 5 یا 6 جماعتیں جا کر آئی. کچھ چلے کی بھی، کچھ عشرے کی گئی، کچھ 3 دن کی گئی. تو اللہ نے راستہ آسان کر دیا آج. کہ بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی کہ جس کے مرد کے 2 مرتبہ 3 دن لگے ہیں، وہ تیسرے مہینے میں اپنے مسورات کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے، اللہ کے دین کی فضیلت کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کو کر سکتا ہے. تو ابھی اپنے سامنے ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ فرمایا کہ مارچ مہینے کے 8 اور 9 تاریخ کو اجتماع ہونے جا رہا پورے سانگلی ضلع کا، اور اس اجتماع کے محنت کے لیے تو ابھی 28 سے جماعتیں بنی ہیں، اس اجتماع سے 4 مہینے کی اور 40 دن کی جماعتیں بننے والی. تو ابھی تقاضا یہ دیا جا رہا کہ جتنی مستورات اجتماع کی جگہوں پر آ رہی ہیں، ان تمام مستورات کے سامنے اس تقاضے کو رکھا جایا یہ کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مددگار بنے. کہ اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کو نکالیں، کہ ان کا وقت کب فارغ ہے، یہ کس طرح سے ترتیب بٹھا سکتے ہیں، ہم ان کو حوصلہ دلائیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہم سنائیں. تو ہمارے سامنے تو اتنے سارے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں کہ بولنے والے سے سننے والے بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نکل کر اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور فرمایا جس نے اس کو نکالا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے برابر کا ثواب دیں گا. کہ فرمایا اس لیے اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تاکہ یہ اللہ کے راستے میں جاویں گے، اللہ کے دین کی محنت کو سیکھیں گے،
جن کے ان اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی وجہ سے جتنی بھی دنیا کے اندر خیر وجود میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اس کا ثواب ہم کو بھی دیں گے. ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا محنت ہے کہ ہمارے گھر والے کے 4 مہینے چلہ لگ گئے تو ہم بھی پابندی کے ساتھ میں پھر 3 دن لگا کر عشرہ اور چلہ مستورات کی جماعت میں بھی نکل سکتی ہیں. لیکن دیکھو، اگر آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں، آپ کے جو محرم ہیں، جیسے بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ان کو سب سے پہلے تیار کرا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا عادی بنانا ضروری. ہاں، کیونکہ اگر ان کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگے گا تو فرمائے کہ دنیا کی فضول چیزوں کے اندر لگتا رہیں گا اور یہ بجائے اللہ کے ساتھ بننے کے یہ بگڑتے چلے جائیں گے. ہاں، اس کے لیے فرمایا کہ آنے والے جو مارچ مہینے کے اجتماع ہونے والا ہے تو ابھی دعا ہوں گی، دعا کے بعد میں تمام مسترات اپنے اپنے اعتبار سے نیت عزائم کریں کہ کون اپنے گھر کے مردوں کو 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے بھیج رہا ہے. اس کی 2 فرمائے کی فہرست بنائیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگلے مہینے کے اندر مسترات کی عشرے کی جماعتیں بننے والی ہیں مارچ مہینے کے اندر. ہاں، کہ وہ تیسرے ہفتے کے اندر، تو اس کے اندر بھی جن کا ارادہ ہے کہ جن کے اس کے پہلے 2 مرتبہ 3 دن لگی ہیں تو وہ بھی اس کی فکر کریں اور اپنا پرچہ الگ سے بنا کر دے دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، ساری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. اے اللہ ہم تیری مدد اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آج کے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. کہنے میں سننے میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما. یا رب کریم اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر جو بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں ان کے جمنے کو ذریعہ بنا کر سارے عالم کے اندر ہدایت کے فیصلے کو عام فرما. اے اللہ جو آنے والے اجتماعات ہونے والے ہیں، اے اللہ جو محنتیں چل رہی ہیں تماموں کے اندر کامیابی عطا فرما. اے اللہ روڑے رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے ہمارے ارادے کیے ہیں تیرے راستے میں نکلنے کے، ان کے اللہ بھرپور نصرت عطا فرما. ان کے چلنے پھرنے کو ذریعہ بنا کر سارے عالم کے اندر ہدایت کو عام فرما. یا رب کریم یا رب کریم اے اللہ چلتے چلتے ایک زمانہ گزرا تیرے راستوں میں لیکن ہمارا نہ ظاہر بنا نہ باطن بنا. اے اللہ ہم تو قدم قدم پر گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیا والوں کی وجہ سے. اے اللہ ہدایت کے پروانے عام فرما دے، ہدایت کے راستوں پر ہمیں چلا دے. یا رب کریم نمازوں کا پابند بنا دے، تیرے نام کا پابند بنا دے. اے اللہ تیرے نام کو لے کر سارے عالم کے اندر چلنا پھرنا آسان بنا دے. اے اللہ مسرات کے اعتبار سے بھی جتنی مسرات وقت لگا کر آ رہی ہیں ان کو مقامی محنت کے اندر جمنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کے طریقوں کے بدلے اس کے فیصلے فرما. اے اللہ 100% تیرے دین پر چلنا آسان بنا. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے والے بنا دے، تیرے خزانوں سے لینے والے بنا دے. یا رب کریم ہمیں سے جو بیمار ہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو مرحومین ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اس کے اندر جو جوان ہیں اور جو بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تماموں کے لیے نیک جوڑا نصیب فرما. جو قرضوں کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں تو اپنے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما. اے اللہ روزی روزگار کے اعتبار سے جتنے مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں تماموں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین صفات قبولیت سے ہمارے دعاؤں کو نواز دے. اے اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگا میں اپنے فضل و کرم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.